الرحیم۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج مخلوق سے بہت قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ صرف ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا، اور اس کی گرمی سے لوگ بقدر اپنے اعمال کے پسینہ پسینہ ہو جائیں گے۔ جس کے اعمال جتنے برے ہوں گے اسی قدر ان کو پسینہ زیادہ چھوٹے گا۔ بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک آئے گا، بعض کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، بعض کا ان کے کولوں کے اوپر تک کمر تک ہوگا، بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ میں جا رہا ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان کا پسینہ یہاں تک آ رہا ہوگا، ان کے منہ میں جا رہا ہوگا۔ قیامت اور آخرت میں پیش آنے والے ان واقعات کی جو واقعی نوعیت ہوگی اس کا اس دنیا میں صحیح تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پورا انکشاف بس اسی وقت ہوگا جب یہ حقائق سامنے آئیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں، قیامت کے دن سب آدمی 3 قسموں اور 3 گروہوں میں اٹھائے جائیں گے۔ ایک قسم پیدل چلنے والوں کی، ایک قسم سوار کی، اور ایک قسم منہ کے بل چلنے والوں کی۔ حضرت یہ تیسرے گروہ والے منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ جس نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو منہ کے بل چلائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اپنے منہ کے ذریعے ہی زمین کے ہر ٹیلے ٹھیکرے کو اور ہر کانٹے سے بچیں گے۔ حدیث شریف میں جن 3 گروہوں کا ذکر ہے، شارحین حدیث نے ان کی تفصیل اس طرح کی ہے کہ پیدل چلنے والا گروہ عام ایمان والوں کا ہوگا۔ دوسرا گروہ جو سوار ہوں گے وہ خاص مقربین عباد صالحین کا گروہ ہوگا جن کا وہاں شروع ہی سے اکرام ہوگا۔ سر کے بل اور منہ کے بل چلنے والے وہ بدنصیب ہوں گے جنہوں نے اس دنیاوی زندگی میں نبیوں کی تعلیم اور ہدایت کے مطابق سیدھا چلنا قبول نہیں کیا اور مرتے دم تک وہ الٹے ہی چلتے رہے۔ قیامت کے دن پہلی سزا ان کو یہ ملے گی کہ سیدھے پاؤں پر چلنے کے بجائے وہ الٹے منہ کے اور سر کے بل چلائی جائیں گے۔ یہاں تک کہ جس طرح اس دنیا میں چلنے والے راستے کی اونچ نیچ سے، جھاڑیوں اور کانٹوں سے اپنے پاؤں کے ذریعے بچ کر نکلتے ہیں، اسی طرح قیامت میں یہ سر کے بل چلنے والے وہاں کے راستے کے اونچ نیچ سے، وہاں کے کانٹوں سے اپنے سروں اور چہروں ہی کے ذریعے سے بچ کر نکلیں گے۔ یہاں جو کام پاؤں سے کیے جاتے ہیں وہاں سب کام خدا کے ان مجرموں کو سر سے اور منہ سے کرنے پڑیں گے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی مرے گا مرنے کے بعد اپنی زندگی پر ندامت اور پشیمانی ضرور ہوگی۔ عرض کیا گیا ہے کہ حضرت اس کو ندامت کیوں ہوگی اور اس کا کیا سبب ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مرنے والا نیک ہوگا اس کو اس بات کی حسرت اور ندامت ہوگی کہ نیکی میں زیادہ ترقی کیوں نہیں کی، جو نیکیاں کما کے لایا ہوں زیادہ کیوں نہیں کما کے لایا، اور اگر برا ہوگا تو اس کو حسرت اس بات کی ہوگی کہ وہ اپنی بری حرکتوں سے باز کیوں نہیں آیا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت سے پہلے یعنی موت سے پہلے اللہ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعیمہا وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من النار ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اللہم انا نسألک الجنہ اللہم انا نسألک الجنہ اللہم انا نسألک الجنہ
اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على حبيبنا محمد وآله وأصحابه وأمته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.